بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواحہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین سے محبت کی جائے۔ سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا گا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، اہل ایمان کے لیے نبی کی ذات ان کی اپنی ذات پر مقدم ہے اور نبی کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، امہات ہیں امت کی۔ اسی طریقے سے اہل ایمان پر ازواج مطہرات کی عزت اور ناموس کا دفاع کرنا بھی واجب ہے۔ اس کے حوالے سے سورۃ النور کی آیتیں آتی ہیں گی۔ آیت نمبر 11 و 12 میں آتا ہے جو لوگ یہ بہتان گھڑ لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک گروہ ہے، اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ اس میں تمہارے لیے ہی خیر ہے۔ جس نے اس شر میں جتنا حصہ لیا اتنا ہی اس نے گناہ سمیٹا، یعنی ازواج مطہرات کے بارے میں جو کچھ کسی نے غلط بات کہی وہ اپنا لیے گناہ سمیٹ رہا ہے، اور جس نے اس گناہ میں سب سے زیادہ حصہ ڈالا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اور جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تو اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ کے بارے میں نیک گمان کیا اور کیوں نہ کہا یہ تو سری بہتان ہے۔ اسی طرح اہل ایمان کو تمام صحابہ کرام کا ایک جیسا ادب اور احترام کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں سورۃ التوبہ میں آتا ہے گا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین تبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے سب سے پہلے دعوت ایمان پر لبیک کہنے میں سبقت کی اور جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی، یعنی وہ مہاجر اور انصار جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اول درجے میں ایمان لائے، اور اب جو لوگ ان صحابہ اکرام کی پیروی کریں گے ان کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ تو جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی پیروی کی ان سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ بظاہر تو ان آیتوں میں صحابہ اکرام تعالیٰ اجمعین کی رضامندی کا اور ان کے بعد ان کی پیروی کرنے والے تابعین کے بارے میں ہے، لیکن رہتی دنیا تک جو لوگ بھی صحابہ اکرام تعالیٰ اجمعین کی پیروی کریں گے تو ان کے لیے بھی اس میں خوش بشارت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ کسی مومن کو کسی صحابی کے بارے میں اپنے دل میں بغض رکھنا نہیں چاہیے بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ سورۃ الحشر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو لوگ صحابہ اکرام کے بعد آئیں وہ یوں دعا مانگتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اور جو لوگ صحابہ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے بغض نہ رکھ، اور اے ہمارے رب بے شک تو بڑا شفقت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل ایمان کو اہل بیت سے محبت کرنے اور ان کا خیال رکھنے کی نصیحت فرمائی ہے۔